غور کیجئے کہ اس پاکستان میں سندھ کے شہری علاقوں کو ہی بار بار احتجاج، بار بار اعتراض اور بار بار ہمیں التجا کرنی پڑتی ہے، اپیلیں کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں کم سے کم ہمیں صحیح گنا جائے. اور آج تک ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ پورے پاکستان میں کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں بلکہ سب کو صحیح گنا جائے. معزز صحافی حضرات، اور جو ہمارے اندیشے تھے، خدشات تھے، اس دفعہ پھر ایک بار درست ثابت ہوئے. 2017 میں جو بہت بڑے پیمانے پر سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا تھا، موجودہ مردم شماری میں اس سے بھی زیادہ آبادی کو کم کر دیا گیا. یہ بات ہم نے ثابت کر دی ہے میڈیا کے ذریعے، حکومتی اداروں کے ذریعے، کہ اس دفعہ بھی سندھ کے شہری علاقوں کی آبادی کو جو کم دکھایا گیا ہے اس کی وجہ کوئی نااہلی نہیں ہے، سستی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ ایک خاص منصوبہ بندی ہے. اگر ہم اپنی کوششیں جاری نہ رکھتے تو مردم شماری جس تاریخ کو، اس کی آخری تاریخ تھی، جس تاریخ کو مردم شماری اختتام پذیر ہو رہی تھی، اس وقت کراچی کی آبادی 1,43,00,000 98% مردم شماری کو مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا. صرف 2% مردم شماری اور ہونی تھی، جس کے بعد آبادی 45، 46، 47، 1,45,46,47 لاکھ سے زیادہ نہیں دکھائی جاتی. ہمارے مطالبے پر مردم شماری کی مدت میں جو اضافہ کیا گیا، اس کے بعد کراچی میں آبادی تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو دوبارہ گنا گیا ہے. یعنی جو خدشات ہمارے تھے وہ درست ثابت ہوئے. معزز صحافی حضرات، مردم شماری کی مدت میں 15 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے. آج آپ کو بلانے کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی عوام سے ہم اپیل کریں گے کہ جن افراد کو نہیں گنا گیا ہے یا ان کو خدشہ ہے کہ ان کو گننے کے باوجود ان کے گھر کی آبادی کو، ان کے گھر کی تعداد کو کم دکھایا گیا ہے، وہ پوری کوشش کر کے اپنے آپ کو ان 15 دنوں میں ہر حالت میں گنوانے کی کوشش کریں. سب سے اہم قومی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اپنے آنے والی نسلوں، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے خود کو گنوائیے، ہر حالت میں خود کو گنوائیے. یہ آپ کی زندگی اور موت کا، ہماری اور آپ کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے. معزز صحافی حضرات، آج کل ایم کیو ایم کی ان کوششوں سے سب سے پہلی بات تو میں اس بات کا ضرور اظہار کروں گا کہ پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ارباب اختیار جن کے پاس ہم جا کے یہ شکایتیں کر رہے ہیں تمام ثبوتوں کے ساتھ، وہ کم سے کم ہمیں سن رہے ہیں.
اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اپنی بات اور اپنا مقدمہ پورے پاکستان کے سامنے رکھا ہے اور ان کو ان غلطیوں اور ان سازشوں کو منوانے میں ہم کامیاب رہے ہیں۔ حکومت نے، اداروں نے، وہ ادارے جو مردم شماری کروانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں، انہوں نے بہت ساری بڑی اپنی غلطیوں کی نشاندہی کو قبول کیا ہے، لیکن آپ کو آج اس لیے دوبارہ بلایا ہے کہ غلطیاں مان لی گئی ہیں، تسلیم کر لی گئی ہیں، لیکن اس پہ تدارک نہیں ہو رہا ہے ابھی تک، اور نہ اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ہم نے اس حوالے سے جو ایفرٹس کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنی بڑی ضروری ہیں۔ میں مصطفیٰ کمال بھائی سے کہوں گا کہ اگر اس پہ تھوڑی سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی نے مجھے کہا ہے کہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دوں کاوشوں کے حوالے سے۔ آپ کو ہماری لاسٹ جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ کو پتا ہے کہ تقریباً 40 سے زائد میٹنگز تھیں جو کہ اس سینسس کے اوپر، صرف سینسس کے اوپر، پچھلے 3 ماہ سے اس ایم کیو ایم کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، ایک کنوینر سے لے کر نیچے کارکن تک کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے وہ سینسس کے اوپر ساری جو ہے وہ مصروفیات اور ساری چیزیں ہیں۔ آج آپ کے سامنے میں دوبارہ یہ اپڈیٹڈ لسٹ آپ کو دیتے ہیں آپ لوگوں کے ہاتھوں میں انشاءاللہ تعالی، اور اس دوران اس پچھلے 10 دنوں میں ہماری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی ہماری ٹیم کی، اس سے پہلے ہماری جو ہے وہ ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو وزیر اعظم پاکستان کا تھا، جس میں احسن اقبال صاحب، جس میں خواجہ سعد رفیق صاحب، جس میں خواجہ آصف صاحب، وزیر اعظم صاحب کے پرنسپل سیکرٹری، بیورو آف اسٹیٹسٹک کے جو ہے وہ چیف، اور سیکرٹری پلاننگ کمیشن کے سیکرٹری حضرات، اور اس کے علاوہ ہائی آفیشل جو موجود تھے، ان سے تقریباً کئی گھنٹوں پر محیط جو ہے وہ تمام شبوس و شواہد کے ساتھ ہماری جو ہے وہ میٹنگز ہوئیں، اور اس کے بعد تقریباً آج جو آپ کے پاس لسٹ ہے اس میں 50 سے 51 ایسے سیشنز ہیں جو کہ صرف اور صرف مردم شماری پر کے ٹاپک پر کیے گئے ہیں، اور ہماری انٹرنل میٹنگ سے لے کر ہماری ایکسٹرنل ساری میٹنگز میں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹاپک نہیں ہے۔ اس بات کو آپ کو ہمیں بتانا کیوں پڑ رہا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم اپنے ملک میں، اپنے شہر میں بیٹھ کر آج ہمیں یہ 3 مہینوں سے اپنے آپ کو گنوانے کے لیے پورے ملک کے چکر کاٹنے پڑ رہے ہیں۔ پورے پاکستان میں کوئی شہر اتنا مضطرب نہیں ہے، پریشان نہیں ہے۔ ہم ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی زمین کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی ریاست مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی بہت سارے ہم مراد مانگنے جا رہے ہیں۔ کوئی سنے دنیا کا انسان باہر بیٹھ کر کہ یہ پچھلے 3 ماہ سے پے در پے، صبح دوپہر شام رات، اس ملک کے شہری، پاکستان کو چلانے والا شہر آج 3 ماہ سے صرف اس والی بات پر تگ و دو کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں خدا کے واسطے صحیح گن لو۔ پہلے جب پہلی میٹنگ میں گئے اور اپنی شکایتیں لے کر گئے، جو ہمارے کارکنان اس شہر کی عوام نے نکال کر دی کہ بھائی ہمارے گھروں میں ہی نہیں آئے، ہمارے گھروں پر میم شین کا نمبر نہیں لگایا۔ 29 لاکھ گھر آپ گن رہے ہو، 35 لاکھ کے الیکٹرک کے میٹر لگے ہوئے ہیں، سارا گھر جو ہے وہ یہاں پر میٹر پہ نہیں چل رہا، تقریباً 10 لاکھ آپ نے گھر ہی کم گر دیے گا۔ آپ کو پتا ہے، پاکستان کو پتا ہے کہ مردم شماری کے 2 مرحلے ہیں، ایک گھر گننا، دوسرا انسان گننا۔ اس کے بعد جب آپ پہلے گھر ہی نہیں گنو گے، 10 لاکھ گھر کم گن لیا آپ نے، پروف کے ساتھ ثابت کر دیا، تو پھر آپ انسانوں کو تو کم گننا ہی گننا ہے۔ جب ہم پہلی دفعہ یہ شکایتیں لے کر گئے
تو جن میٹنگوں کا خالد میں ذکر کریں ناراض ہو گئے ہمارے رفقا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ہم نے کہا حضرت ناراض نہ ہوئیے, ہماری شکایتوں پہ ذرا آپ ری چیک کرا لیں, گراؤنڈ پہ لوگ تو بھیجیں. گراؤنڈ پہ جب لوگ بھیجا گیا اور جب وہ واپس آئے اور اگلی فالو اپ کی جب میٹنگ میں بیٹھے, ہماری 200% بات صحیح ثابت ہو گئی. اور خالد بھائی آپ کی اجازت سے وزیر اعظم کا میں جملہ کوٹ کر دوں اس آخری میٹنگ میں, کوٹ اینڈ کوٹ, وزیر اعظم صاحب نے ایم کیو ایم کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی نشاندہی پر ہمیں پورے پاکستان میں اور آپ کے فالو اپ کرنے میں ہمیں پورے پاکستان میں اور جگہوں کا بھی ہمیں پتہ چلا ہے. یہ ایم کیو ایم کی کوششوں کو وزیر اعظم کے لیول پر انڈورس کیا گیا ہے. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کر اپنے آپ کو گنوانے کے لیے پے در پہ ہم جو ہے وہ میٹنگیں کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ پاکستان میں مسائل ہیں. تو میں صرف ان لوگوں کو, یہ خالد بھائی نے جو بھی کہا ہے بتانے کے لیے, یہ اس لیے بتائی جا رہی ہے بات کہ دیکھیے 7 اپریل کو جب یہ خبر آئی, اسے ایک دن آگے پیچھے ہو سکتی ہے بات, کہ بھائی 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور 2% مردم شماری جو ہے رہ گئی ہے, اور کراچی کا رزلٹ 1,43,00,000 ہے. تو کیا ہوا, ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ گراؤنڈ پر آ گئیں اور بڑی بڑی پارٹیوں کے بڑے بڑے لیڈران نے باقاعدہ ٹویٹ کر دیا اور خبر دے دی کہ ایم کیو ایم نے کراچی کا سودا کر دیا, بک گئے دوبارہ, اور یہاں سے تو پچھلے 2017 سے کے مقابلے میں بھی آبادی کم ہو گئی, اور ٹویٹ کر دیا کہ 2 سیٹیں بھی کم ہو گئی یہاں پہ. وہ یہ سمجھے کہ بس اب کل رزلٹ اناؤنس, اس سے پہلے سو رہے تھے, جب وہ سمجھے کہ اگلے دن رزلٹ اناؤنس ہونے والا ہے اور اب ہمیں پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کا موقع مل گیا, کرا انہوں نے کچھ بھی نہیں. لیکن جب یہ رزلٹ آ گئے اور یہ اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ آ گئی تو انہوں نے کہا بس اب ایم کیو ایم کو اس کے اندر ہمیں یہ جو بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے آپ کو کہ ہم نے کیا کیا ہے, وہ یہ اس لیے بتانے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ساری پارٹیاں جو اس شہر میں آپریٹ کر رہی ہیں وہ یہاں کے لوگوں سے مخلص نہیں ہیں, انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی ہے. وہ اس انتظار میں کہ شہر کے لوگوں کو کم گنا جائے تو ہماری سیاست چلے, وہ اس انتظار میں. ہم نے پہلے دن سے لے کر اب تک اس پر سیاست نہیں کی ہے. کوئی بھی آ کر اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے, ہمارا مخالف ہو, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہمیں آپ کو یہ لسٹ اس لیے دینی پڑ رہی ہے کہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں.